الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے واجب الاحترام بھائی دوستو اور عزیز ساتھیو، ماہ ربیع الاول کے حوالے نال چند جمعے تو تھوڑے سامنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت کے حوالے نال گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اتنی برکات، فضیلتاں اور رحمتاں عطا فرمائیں، بلکہ آپ نو سراپہ رحمت بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو چند ایسیاں خصوصیات عطا فرمائیاں کہ کسی اور نبی نو اللہ نے وہ نہیں عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعطیتہ جوامع الکلم، کہ اللہ نے مینوں جوامع الکلم عطا فرمائی۔
جوامع الکلم دا مطلب کی ہے کہ الفاظ مختصر ہون اور اس دا معنی مفہوم اور مطلب وسیع ہو گئے. یعنی الفاظ دو چار بولے جانے لیکن اس دا معنی اور اس دا مطلب اس دا مفہوم جڑا ہے اور بہت وسیع و عریض ہے. اور یہ چیز صرف اور صرف اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور فرمایا نصرت من الرعب، اور میری رعب دے نال مدد کیتی گئی کہ ایک مہینے دی مسافت تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا رعب موجود سی. یعنی اگر ایک بندہ ایک مہینے دی مسافت تے بیٹھا ہے اس دے دل وچ بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا رعب موجود سی. اور تیسرا فرمایا میرے واسطے جعلت من الارض، ساری زمین نو مسجدن، ساری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی گئی. یہ خصوصیت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. یعنی پہلی امتاں اگر عبادت کرنی ہے اپنے اس عبادت گاہ دے وچ اپنے اس جڑی مخصوص جگہ بنائی گئی ہے عبادت واسطے اتھے جا کے ہی عبادت کر سکتی ہیں سی. لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اس امت کرم فرمایا فرمایا کہ اللہ نے من خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ پوری روئے زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا گیا. اور فرمایا کہ مینو تمام جہانہ واسطے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی ہے، دنیا اور آخرت واسطے. دنیا دیا رحمتاں پچھلے جمعے میں بیان کیتیاں سی کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غلامہ واسطے رحمت بن کے آئے اور آقا واسطے رحمت بن کے آئے اور بچیاں لڑکیاں واسطے رحمت بن کے آئے، والدین واسطے رحمت بن کے آئے، اولاد واسطے رحمت بن کے آئے. یعنی حتیٰ کہ پورے معاشرے وچ ہر معاشرے دے ہر فرد واسطے اللہ دے محبوب رحمت بن کے آئے. اور فرمایا کہ آخرت وچ بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت موجود ہونی. دنیا تے رحمت ہے لیکن فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی دنیا اور جہان آخرت سارے تمام جہانہ واسطے اللہ نے مینوں رحمت بنا کے بھیجی ہے. جدوں قیامت دا دن ہونا ہے، نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے، اتنا ہولناک منظر ہونا ہے. فرمایا کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو جان گے کہ اللہ کو دعا کرو، اللہ کے آرزو کرو کہ حساب کتاب شروع ہوئے. یعنی اس تو بعد فیصلہ ہو جائے جس طرح جہنم میں جانا جس طرح جنت میں جانا. لیکن یہ دن آج بڑا سخت دن ہے، 50,000 سال دا دن، یہ بڑا سخت دن ہے. تو آدم علیہ السلام کیا آکھن گے کہ میرے کو تو غلطی ہوئی سی جس تو اللہ نے میرے منع کیتا ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جائیں فتکونا من الظالمین، نہیں تے ظالم لوگوں میں ہو. لیکن اللہ نے تو انبیاء دے واسطے اپنے بزرگی بندیاں واسطے جو الفاظ چنے ہیں جو آکھیں اسی وہ نہیں آکھ سکتے. لیکن ظالم دا مطلب جہاں اسی لینے وہ نہیں ہے، مطلب کہ اپنے جان تے ظلم کیتا کہ تسی اگر وہ درخت و شجرہ کھا لیا تو کیا ہے تسی جنت وچوں نکال دیتے میں نے. تو آدم علیہ السلام کیا آکھن گے کہ میں غلطی و خطا کیتی سی، گو اللہ نے مینوں معاف کر دیتا ہے، لیکن میں اللہ دے سامنے یہ آرزو نہیں کر سکتا. اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول جان گے لوگ، موسیٰ علیہ السلام دے کول جان گے، حتیٰ کہ اس آخر تک یعنی آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماؤں گے کہ ہاں میں آخ نہیں سکتا لیکن میں تھانوں راستہ دس سکتا کہ تسی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاؤ. اگر وہ اللہ دو آخ دیں اللہ کے آرزو کرن اللہ تو اللہ پھر اس حساب کتاب میں شروع فرما دیں. یعنی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا واسطے عالیہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے، آخرت عالیہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آکھن گے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرماؤں گے
تو اللہ فرماؤں گے کہ وہ بندہ لے کے تھا جس طرح میں حساب لواں. سمجھا اللہ کے فرماؤں گے وہ بندہ سامنے کر تو صحیح کس طرح میں حساب ہونا. اللہ نے حساب دینا لگا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق دا بازو پکڑن گے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں یا اللہ اس دا حساب لو. فرمایا کہ حدیث میں کہ اللہ دے محبوب سے فرماؤں گے فرمایا کہ اللہ نو ابوبکر صدیق نو ویکھ کے اللہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. میں کہ اس بندے نے چھڑے ہی کچھ نہیں, ہر چیز دین تے لا دیتی ہے, اس دے کو میں حساب لینا کی ہے. جس نے ہر چیز یہ آخری غزوہ تبوک دے موقع تے دیوار دے وچ بھی ہاتھ پھیرن کے کوئی سوئی بھی ہے وہ گھر وچ نہ رہے, ہر چیز جو ہے, اور ٹاٹ دا لباس پہن لیا, ٹاٹ دا لباس اور بٹنا دی جگہ دے کانٹے لائے. تو اللہ نے سارے فرشتے نے حکم دیتا کہ آج تسی بھی ٹاٹ دا لباس پہن لو, آج ابوبکر دی سنت زندہ کر دے. یعنی جس نے اپنے جسم اتے کپڑا نہیں چھوڑیا, حتیٰ کہ کپڑا بھی اتار کے تھانو دین واسطے وقف کر دیتا ہے, اس بندے کو میں حساب کی لینا. یہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا عالم واسطے بھی رحمت بن کے آئے اور آخرت وچ بھی رحمت بن کے آئے. اور جدوں قبر بھی سوال ہونے من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا, کہ اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے وچ بھی سوال کیتا جانا کہ اس شخصیت دے بارے وچ تیرا کی خیال ہے, اس دے بارے تھوڑا کی خیال ہے. یعنی اس ویلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت کا اقرار کرنا, اس دے یعنی فرشتوں نے جواب دینا ہے کہ یہ ساڑے نبی ہیں اور اسی انہاں دے ایمان لے کے آئے. جدوں وہ سنن گے تو پھر اس تو بعد جہاں تیسرا سوال ہے من ما دینوں کا, دین دے بارے یعنی دین کی ہے, وہ دین یا الاسلام جہاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سانو دین دیتا ہے وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, جہاں دین ہے اللہ نے دی وہ صرف اور صرف اسلام ہے. یعنی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا عالم واسطے بھی رحمت اور آخرت عالم واسطے بھی رحمت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے وہ تخت آئے گا کہ آپ اس تے بیٹھ کے جنت میں چلے جا. فرمایا کہ میں اس ویلے تک جنت وچ نہیں جاؤں گا جدوں تک میرا آخری امتی بھی حساب کتاب والا کھڑا ہے. آخری امتی بھی اتنے کھڑا ہے تو اس ویلے تک بھی میں کیا جنت وچ نہیں جاؤں. اور سانو کیا اللہ نے اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون, اے محبوب انہاں دس دیو اگر تس یہ چاہتے ہو کہ اللہ تھوڑے نال محبت کرے, اگر تس چاہتے ہو اللہ تھوڑے نال محبت کرنا شروع کر دے کہ کرو فاتبعونی, صرف اور صرف کس دی اتباع ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع. ہر کام وچ شادی دا ہے, خوشی ہے, غمی ہے, کوئی بھی حالات ہیں, اتباع کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع شروع کر دو. فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تھوڑے نال اپنے آپ ہی محبت کرنا لگ جائے. یعنی اللہ نے محبت دا معیار, محبت دی کسوٹی کیڑی بنائی ہے, سانچا کی بنایا ہے, اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دے محبوب دی ذات بنائی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چل کے آؤ گے, انہاں دی اتباع کر کے آؤ گے تو کیا تھوڑی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, کیا کرے گا اللہ تھوڑے نال محبت بھی کرے گا, تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے گا, تھوڑے درجات بھی بلند فرمائے. اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے, بے شمار. جس طرح پہلے انبیاء نو خصوصیات ملیاں, معجزات ملے, لیکن چند خصوصیات اللہ دے محبوب نو او ملیاں جڑے پہلے نبیاں نو نہیں ملیاں. اس وجہ سے ایک جوامع الکلم, اور فرمایا کہ روب دے نال میری مدد کیتی گئی اور پوری روئے زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا گیا, اور فرمایا کہ مینو تمام جہانہ واسطے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا, اور سب تو بڑی فضیلت فرمایا کہ مینو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا. مینو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے, مینو ختم نبوت دا تاج بھی اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجایا. یعنی آخری نبی بھی میں ہی ہے, یعنی تمام جہانہ واسطے اللہ نے مینو رحمت بھی بنایا اور خاتم النبیین بھی بنایا. اور اللہ نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام معجزات عطا فرمائے, عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے وچ طب دا بڑا عروج سی. اللہ نے انبیاء علیہ السلام نو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے نا, وہ اس علاقے دے مطابق عطا فرمائے, انہاں حالات دے مطابق عطا فرمائے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دے دور دے وچ طب دا بڑا عروج سی. کوئی بندہ ایسا نہیں سی جہڑے نابینا نو بینا کر دے. جہاں بندہ نابینا ہو جاتا سی، اکھاں تو معذور ہو جاتا سی، کوئی بندہ ایسا نہیں سی، کوئی طبیب کوئی حکیم اس ویلے ایسا نہیں سی کہ جہڑا اس نو کوئی ایسی دوائی دے تو اس نو نظر آنا شروع ہو جائے. اور کوڑ زدہ جس نو برستی بیماری لگ جاندی سی، کوئی بھی حکیم ایسا نہیں سی کہ کوئی ایسی بیماری جو اس دی بیماری نو دور کر دینا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو معجزہ عطا فرمایا کہ کسے نو بینا نابینا جڑا ہو جاندے سی اس دے اوتے دم کردے سی، پھوک مار اللہ دے حکم دے نال ہو کے بینا ہو جاندے سی. اللہ نے انہوں اکھاں دی روشنی انہاں دی واپس آ جاندی سی. اس طرح جس نو کوڑ مرض ہوندا سی، برس دی بیماری ہوندی سی، اس دے اوتے ہاتھ پھیردے سی، اس دی بیماری دور ہو جاندی سی. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے انہاں ایسے کہ اگر مردے نالوں گل کردے سی، مردہ بھی قبر دے وچ زندہ ہو کے باہر آ جاندا سی. یعنی اتنا اس ویلے اللہ نے انہاں او معجزات عطا فرمائے. ہن موسیٰ علیہ السلام دا دور کیڑا دور سی؟ جادوگراں دا دور سی. جادو دا بڑا زور سی اس ویلے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو بھی کیڑے معجزات عطا فرمائے؟ عصا ید بیضا، عصا لاٹھی جدو پھینکی تے سانپ بن گیا. اللہ نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ دست سی تیرے ہاتھ وچ ہے کہ؟ موسیٰ علیہ السلام سوال کو اللہ نے پوچھا نا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرا ہاتھ وچ کیا؟ فرما قال ہی عصاج، یا اللہ میرے ہاتھ وچ تا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. تو موسیٰ علیہ السلام نو صرف اللہ نے پوچھا سی ہے تیرے ہاتھ وچ کے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لاٹھی. اس تو بعد لاٹھی دے فائدے گنوانے شروع کر دیتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ادھے نال میں کیا کرنا؟ اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا، میں بکریاں واسطے پتے جھاڑدا ہوں، ٹیک لگا کے سہ میں جانا. کیا کہتا؟ ٹیک لگا کے سہ میں جانا. تو اللہ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تے وچ فائدے فائدے نظر آ رہے ہیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصاج اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری قال القیا یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک چیز پھینکتا سے ساٹتا سے قال القیا یا فالقاہا فاذا حیۃ تسعی، بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا. جس تے فائدے گنوا رہے سی موسیٰ علیہ السلام وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. اللہ نے کہا قال خذ، ان نپ پکڑ. تو موسیٰ علیہ السلام حدیث میں جاندہ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا والے ہاتھ تے ہوتے کیا کیتا؟ اللہ نے نہیں کپڑا نہیں ملنا، ویسے پکڑ. قال خذ ولا تخف، ڈر نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسی اس نو دوبارہ اس طرح کر دے گے جویں پہلے ہے سی. انہوں نپ ہاتھ دے نال پکڑ. سنعیدھا سیرتھا الاولی، سیرت یعنی پہلی حالت دے اسی انہوں لٹا دیاں. ہن او دور سی جادوگر. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے گل سکھائی. جدو فرعون دے سامنے گئے تو انہوں نے بھی اور اپنی رسیاں پھینکیاں تو سبونگلے جب بن کے شروع کے ہو گئے اور چلنا شروع ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکیا تو کہ وہ سارے انہوں سبونگلیاں نو کھا گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے او معجزہ عطا فرمایا. اور عصا ید بیضا یعنی ہاتھ بغل دے وچ ڈال دے سی تو باہر نکال دے سی، اس طرح روشن ہو جاتا سی جس طرح لائٹ بلدی پئی، راستہ دیکھنا شروع ہو جاتا سی. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نو جادوگر آخنا شروع. لیکن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بے شمار معجزات عطا فرمائے. بچپن دے وچ ہی اجے بولنے دے قابل نہیں ہوئے، ترنے دے قابل نہیں ہوئے، اجے پنگھوڑے دے وچ ہی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دی انگلی کر رہے تھے، چند جڑا ٹکڑے ہو گیا. پنگھوڑے دے وچ ہی انگلی دا اشارہ کیتا، چند دو ٹکڑے ہو گیا. اور یہ کہ اللہ رب العزت نے شروع تو ہی بچپن تو ہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بے شمار عطا اور سب تو بڑا معجزہ قرآن دا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا. یہ دور کفار مکہ شعر و شاعری دا دور سی، ادب دا دور سی. یعنی اپنے اس جڑا سب تو بڑا اچھا شعر آخدا سی نا اس نو لکھ کے بیت اللہ وچ لٹکا دیندے سی. اس تو بہتر کوئی شعر آکھے گا تو وہ پہلے اللہ اتار لیا جاندے سی، اس نو لٹکا دیتا جاندہ سی. یہ دور شعر و شاعری دا دور سی، ادب یعنی عربی بلاغت دا دور سی، فصاحت دا دور سی. سب تو بڑا فصیح بلیغ کون ہے؟ وہ اپنے اپنے شعر لکھ کے بیت اللہ وچ لٹکا دیتے. جدو سورت کوثر نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت لکھوا کے بیت اللہ دے وچ لٹکا دیتی. تو جدو وہ شاعرہ نے ویکھیا وہ اس گل تے آخنے تے مجبور ہو گئے کہ یہ کسی بشر دا کلام نہیں ہے، کسی انسان دا کلام نہیں ہے. اے ہاذا کلام ربی، اے میرے رب دا کلام ہے. کہتا ہے یہ میرے رب دا، یعنی سارے تے اے اللہ نے
حاوی کر دیتا قرآن مجید کا معجزہ. اور جب وہ آخر سی یہ تو اس نے خود بنا لیا، خود گھڑ لیا نا، پھر چیلنج کیتا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ کہ ایک صورت ہی جی بنا کے آخ دیو نا یہ خود انہوں نے بنا لیا، خود انہوں نے گھڑ لیا. اللہ نے چیلنج کر دیتا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اکلے نہیں بنا سکتے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، سارے نو کٹھے کر لیا جتنے بھی تھوڑے جنہاں تسی مندے ہو، جنہاں تک تسی جھکدے ہو، جنہاں پوجدے ہو، سارے وَادْعُوا شُهَدَاءَ، سارے لے آؤ ان کنتم صادق، اگر تسی اپنے بات اس گل وچ سچے ہو تو لے آؤ ایک صورت بنا کے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ نہیں بنا سکتے. اللہ نے ولن ہرگز یہ نہیں بنا، قیامت تک یہ پٹھتے رہن گے، کرتے رہن گے، لیکن یہ صورت نہیں بنا. اللہ نے پھر انہوں نے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اگر تسی ایمان نہ لے کے آئے نا اللہ تو نہ ڈرے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اللہ نے وہ جہنم دا تذکرہ فرمایا کہ جس دا ایندھن کے انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر. کنے اعدت للکافرین، وہ کنے واسطے اللہ نے تیار کیتی ہے؟ کافراں واسطے، جڑے لوگ انکار کر دیں انہاں واسطے اللہ نے تیار کیتی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کچھ خصوصیات بھی عطا فرمائیاں اور بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے کہ انسان انہاں نو معجز کے. کچھ لوگ تے صرف آپ وسلم نو ویکھ کے ایمان لے کے آئے، کچھ آپ وسلم دی خصوصیات ویکھ کے ایمان لے کے آئے، کہ کئیاں نے معجزے مانگے، معجزے مانگ کے کیا ایمان لے کے آئے. لیکن کچھ ایسے نامراد ایسے سی معجزہ مانگ کے ویکھ کے پھر بھی ایمان نہیں لے کے. اللہ فرمایا اللہ نے کیا انہوں نے دلاں دے اوتے کیا کر دیتا، مہر لا دیتی ہے، انہوں نے کناں دے اوتے مہر لا دیتی ہے، انہوں نے اکھوں دے پردہ ڈال دیتا ہے، انہاں او کدے بھی ایمان نہیں لے کے آؤں گے. اللہ رب سانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا